بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھی کائنات کے حسن کے مالک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کب اور کیسے ہوئی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کے سب سے بڑے دریائے نیل میں دفن کیوں کیا گیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی تدفین کی وجہ سے مصریوں اور اسرائیلیوں میں اختلافات کیوں ہوئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور تابوت سکینہ میں کیا تعلق تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے کس مقام پر موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جواب دینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کس جگہ پر ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی؟ لہٰذا آپ اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو حکمت و دانش، بہترین آواز اور حسن سے نواز رکھا تھا۔ بے شک تمام انبیاء کرام علیہم السلام خوبصورت تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے بہت مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بہت سے نشیب و فراز پر مبنی تھی۔ کبھی آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تو کبھی پابند سلاسل رہے، کبھی زلیخا نے اپنے چنگل میں گھیرنے کی کوشش کی اور کبھی قدرت نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام سے ایک مکمل سورت نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے ستیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو غلام کی شکل میں مصر کے بازاروں میں بیچا گیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو پابند سلاسل کروا دیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن مصر کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں آزمائشوں اور مصیبتوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی آزمائشوں اور مصیبتوں پر مبنی تھی۔ بچپن ہی میں بھائیوں نے اپنے باپ سے جدا کر دیا تھا، اور جب آپ علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور تقریباً 40 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کی قمیض اپنی آنکھوں پر رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کی بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی عطا کر دی تھی۔ مختلف تاریخی کتابوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اپنے والد کو ساتھ لے کر آئیں، پھر آپ کو غلہ ملے گا، تو آپ علیہ السلام کے والد، آپ کے 11 بھائی، ان کے پوتے پوتیاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہمراہ مصر میں تشریف لائے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے اس وقت اسرائیل سے ہجرت کر کے آنے والوں کو مصر میں زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا اور ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دی۔ اس وقت بنی اسرائیل کا مصر میں کوئی عمل دخل نہ تھا، وہ صرف اپنی رہائش تک محدود تھے۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے تجارت اور اس طرح کے دوسرے امور میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی تو آپ علیہ السلام بادشاہت کے منصب پر فائز تھے۔ اس وقت آپ کے والد کی عمر 147 برس تھی اور ان کی طرف ملک الموت تشریف لائے کہ آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو اپنے والد کی وفات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہت کا تاج اتار دیا اور اپنے جسم پر موجود ریشمی کپڑے تار تار کر دیے۔
آپ علیہ السلام اپنے والد کی موت کی وجہ سے غمگین تھے۔ اسی دکھ اور افسردگی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں؟ انبیاء اکرام اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کے اطراف میں ہیں، اور انہوں نے نور سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو بیت المقدس فلسطین میں دفن کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جنازے سے فراغت کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ اپنے باپ کی جدائی کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت پریشان اور رنجیدہ تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیت المقدس یعنی فلسطین کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ مختلف روایات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں کم و بیش 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اسی غم کی کیفیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مسلح اٹھایا اور دریائے نیل کے کنارے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے لگے۔ پوری رات اس طرح سے گزر گئی۔ صبح صادق کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے فرمایا کہ آپ کے والد کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا تھا، لیکن آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ اس وقت کو آخرت کی زندگی مزین کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد کبھی نہیں مسکرائے تھے، اور اکثر رات کو دریائے نیل کی کنارے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح 20 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ایک رات آپ علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے اور آ کر آپ سے کہنے لگے کہ اے بیٹا، اب ہمارے ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس خواب کے 3 دن بعد ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کے جانے کا وقت آن پہنچا ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک الموت کی بات سن کر سر تسلیم خم کیا، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ علیہ السلام کے بدن سے روح نکل چکی تھی تو یہ خبر پورے شہر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اور دوسرے لوگ گریہ ازاری کرنے لگے۔ مصر کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کی تدفین ان کے علاقے میں ہو، تاکہ ان کے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت رہے، مگر کچھ لوگ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی تدفین کنعان شہر کے دروازے پر ہونی چاہیے، جبکہ مصر میں آباد بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین ان کے علاقے میں ہونی چاہیے۔ ہر قبیلے اور ہر قوم سے اس وقت ایک ہی صدا آ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین ان کے علاقے میں ہونی چاہیے، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو خشک کر دیا، اور دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے مصریوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین دریائے نیل میں کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے جسم اطہر مبارک کی وجہ سے دریائے نیل کا پانی پورے مصر کو سیراب کرے اور سارے مصر میں خیر و برکت اور خوشحالی ہو۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ کافی عرصہ بعد جب فرعون نے مصر میں موجود بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور اس وقت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہو چکے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کرنا چاہی، اور ہجرت کے لیے انہوں نے سفر شروع کر دیا، مگر دریائے نیل کے کنارے بھٹک رہے تھے اور ان کو راستے کی سمجھ نہ آ رہی تھی
کہ کس طرف سے راستہ نکلے گا۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے کچھ بزرگوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے کہا تھا کہ جب کبھی تم مصر سے جاؤ تو میرے تابوت کو بھی ساتھ لیتے جانا، چنانچہ جب تک ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے تب تک ہمیں راستہ معلوم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین کس جگہ پر ہوئی تھی؟ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک بوڑھی عورت کے سوا کسی کو نہ پتہ تھا کہ کس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین کی گئی تھی۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس جگہ کی نشاندہی کی، چنانچہ اس جگہ سے پانی نکالا گیا۔ پانی نکالنے کے بعد وہاں سے مٹی نمودار ہوئی۔ جب اس مٹی کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت والا تابوت نکلا، اور اس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں اس تابوت کو لے کر ارض مقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راستوں کی نشاندہی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی فلسطین پہنچ کر اس تابوت کی ایک خفیہ مقام پر تدفین کر دی تھی۔ اس تابوت کے بارے میں عہد نامہ قدیم کی کتاب یسوع میں معلومات ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب کی کتابوں سے بھی اس تابوت سکینہ کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے مطابق فلسطین میں نابلس نامی ایک شہر ہے یا ایک مقام ہے جس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مدفن ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے فلسطین کے ان علاقوں پر مسلمانوں سے فساد کشی کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ بعض مسلم محققین اور سیاحوں نے بھی نیبولس ہی کو وہی مقام قرار دیا ہے جس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مدفن ہے۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ کے بعد یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، اور اس کے بعد ابھی تک یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس تابوت میں کیا ہے، یہ آج تک ایک راز ہے۔ اس بات کا کسی کو نہیں پتہ۔ پیارے دوستو، اگر اس واقعے میں ہم سے معلومات فراہم کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خطاؤں کو معاف کرنے والی ہے۔ آمین۔